السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم، تم پر فرض کی گئی، القتال جنگ، وہو اور وہ، کرہ لکم ناگوار ہے تمہارے لیے، وعسى اور ممکن ہے، ان تکرہو یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو اور وہ، خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے، وعسى اور ممکن ہے، ان تحبو یہ کہ تم پسند کرو، شیئن کسی ایک چیز کو، وہو اور وہ، شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کرہن یہ مصدر بمانی کراہیت ہے، مصدر کو اس میں مفعول مکروہ کی جگہ مبالغہ کے لیے لایا گیا ہے، جیسا کہ زید عدل، زید سراپا عدل ہے، تو یہاں کرہن کا معنی ہوگا سراسر ناپسند۔ کتبہ یہ وہی کتبہ ہے جو اس سے پہلے قصاص، وصیت اور صیام کے لیے آیا ہے۔ پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب جان خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ القتال سے ہر لڑائی مراد نہیں بلکہ عہد کا الف لام ہونے کی وجہ سے خاص یعنی علی کلمت اللہ کے لیے لڑائی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ جہاد کریں اور دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں۔ امام زہری نے فرمایا جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے۔ بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے فریاد کو پہنچیں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے نکل کھڑے ہوں۔ ابن کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی بات کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ مسلم الامارہ باب ذم ممات، حدیث نمبر 1910 عن ابی ہریرہ۔ جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن نفیر یعنی لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ دیکھیے سورۃ توبہ آیت نمبر 122۔ البتہ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ 3 مواقع پر قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے: جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنا کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ مسلم کی حدیث نمبر 2303 سے لے کے 31 تک، اس کی دلیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 سے 39 تک ہے۔ نمبر 2، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دے تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191۔ اس حد تک کہ اگر ان کے پاس کافی اسلحہ نہ بھی ہو تو پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں غرض جو کچھ بھی ملے اس کے ذریعے سے لڑنا فرض ہے۔ اگر دانتوں سے کاٹ کھانے کے سوا کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ کر اپنا دفاع بھی واجب ہے۔ اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکے یا سستی کرے تو قریب والی آبادی پھر اس کے بعد والی پر حتیٰ کہ تمام دنیا کے اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ نمبر 3، جب دشمن سے مڈ بھیڑ ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، الانفال آیت نمبر 15۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا
جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو فلا اذنا یعنی اس وقت والدین یا کسی اور سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فتح الباری الجہاد والسیر باب الجہاد باذن الابوین۔ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے کوئی بھی شرط لازم نہیں، نہ امیر کا حکم، نہ والدین کی اجازت اور نہ کوئی اور شرط، جیسا کہ ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اس کی واضح دلیل ہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، یعنی وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، کیونکہ اس میں زخمی ہونے، اعضاء کٹنے اور جان جانے کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ ہر آدمی فطری طور پر زندہ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مال کا خرچ، اہل و عیال اور وطن سے جدائی، سفری صعوبتیں، کھانے پینے اور نیند کی بے ترتیبی، غرض بے شمار مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قرطبی نے فرمایا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاد میں جو مشقت ہے اسے ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تم غالب رہو گے، فتح یاب ہوگے، غنیمت حاصل کرو گے اور اجر پاؤ گے، اور تم میں سے جو فوت ہوگا وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تم آرام طلبی اور لڑائی ترک کرنے کو پسند کرو، حالانکہ یہ چیز تمہارے لیے بہت بری ہے، کیونکہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ قرطبی مزید فرماتے ہیں اللہ کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جیسا کہ اندلس میں پیش آیا، انہوں نے جہاد ترک کیا، لڑائی سے بزدلی اختیار کی اور کثرت سے فرار اختیار کیا تو دشمن تمام شہروں پر قابض ہو گئے، شہر بھی کیسے کیسے اور کیا کیا اسیری، قتل، بچوں اور عورتوں کی غلامی اور عزتوں کی بربادی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہے۔ قرطبی کے کئی سو سال پہلے لکھے ہوئے یہ الفاظ آج بھی حقیقت ہے، جن سے دل درد و غم سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا، اور اب مسلمانوں کی آرام طلبی اور ترک جہاد نے کفار کو عراق، افغانستان پر قبضے کا اور باقی تمام مسلمان ممالک میں اپنے احکام چلانے کا حکم دیا ہے، اور ہند اور اندلس کی طرح مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اب آرام طلبی اور ترک جہاد کا کون سا موقع ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قتال کی کڑوی دوا کے سوا مسلمانوں کی شفا کی کوئی صورت نہیں۔